دوستو لفظ ادریس درس و تدریس سے ماخذ ہے۔ ان کا اصل نام اخنوق تھا اور شجرہ نسب یہ ہے: اخنوق بن یرد بن مہلائل ابن کنان بن انوش بن شیز بن آدم علیہ السلام۔ آپ مقام منیف میں پیدا ہوئے جو مصر کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد بزرگوار جناب یرد علیہ السلام کی عمر باروایت ناسخ التواریخ 162 برس کی تھی۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی باروایت امام سالبی عاشور تھا۔ آپ چونکہ صوف آسمانی کا درس کثرت سے دیا کرتے تھے اور آباء و اجداد کی شریعت کے احکام بیان کیا کرتے تھے، معارف الہی اور سنن انبیاء کی لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا تھا۔ لفظ اخنوق عبرانی ہے اور لفظ ادریس عربی ہے، اس لیے اہل عرب نے آپ کے لقب کو نام کا درجہ دے کر اسی کو شہرت دے دی۔ یونانی آپ کو بطریمین اور ادریسین کہتے ہیں۔ آپ کو اوریائے سالس بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو ہرمش بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی عطارد رقم کے ہیں۔ دوستو صاحب روضۃ الصفا نے اوریائے سالس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ سے پہلے غازی مون مصری نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی شاگردی اختیار کی تھی اور وہ اوریائے ثانی تھے۔ لفظ غازی مون کے معنی نیک بخت کے ہیں۔ غازی مون اہل یونان اور مصر پر مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت ادریس کا خصوصی لقب مثلث بالنعمت اور مثلث بالحکمت تھا، کیونکہ وہ سلطنت حکمت اور نبوت کے جامعہ تھے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا سینہ نہایت چوڑا تھا اور سینے پر بال بہت زیادہ تھے۔ دوہرے بدن کے آدمی تھے۔ ان کے سر میں بال بہت زیادہ اور باریک تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اور آہستہ بولتے تھے۔ ان کی قیام گاہ مسجد سہلہ تھی، جو مسجد کوفہ کے قریب واقع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد سہلہ میں نماز ادا کرے اور دعائیں کرے، خدا اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور قیامت میں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ دوستو حضرت ادریس دیگر علوم کے علاوہ علم حساب اور اجرام فلکی کے علم اور علم نجوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا نے 10 چیزوں میں منفرد فرمایا تھا۔ نمبر 1، آپ نبی مرسل تھے۔ نمبر 2، 30 صحیفے آپ پر نازل فرمائے۔ نمبر 3، علم نجوم کی تعلیم سے انہیں بہرہ فرمایا۔ نمبر 4، یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ نمبر 5، کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس پہنتے تھے۔ نمبر 6، جنگ کے اسلحے انہوں نے ایجاد کیے۔ نمبر 7، جہاد کی بنیاد انہوں نے قائم کی۔ نمبر 8، کفار اور ان کی اولاد کو گرفتار کرنے کی بنیاد انہوں نے قائم کی۔ نمبر 9، لباس سینا اور پہننا ان کی ایجاد ہے۔ نمبر 10، خدا نے انہیں سب سے پہلے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے دنیا میں 100 شہر آباد کیے ہیں۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مسجد سہلہ ہی میں بیٹھ کر درزی کا کام کیا کرتے تھے اور وہیں رہتے بھی تھے۔ کشف الغمہ میں ہے کہ آپ کو 72 زبانیں بتائی گئی تھی اور آپ ہر زبان میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے آفتاب کے برجوں میں منتقل ہونے کو بیان فرمایا تھا اور رویت حلال کی طرف رہبری کی ہے۔ ستاروں کے برج شرف میں آنے کو بتایا ہے، نیز برجوں کے نام رکھے ہیں اور نجوم کی اصطلاحیں قائم کی ہیں۔ باروایت اخوان الصفا وہ 30 سال تک حصول معلومات کے لیے آسمان کے گرد زحل کے ساتھ چکر لگاتے رہے تھے۔
سیار و ثوابت، اوج و حفیظ، سلیس و تربیگ اور تصدیس کی وضاحت کی ہے۔ اور دوستو مورخین کا بیان ہے کہ اولاد قابیل جو کہ حد شمار سے باہر ہو گئی تھی، وہ پہلے ہی سے آتش پرست اور پھر بت پرست بن ہی چکی تھی کہ انہی سے اولاد شیث علیہ السلام کے کچھ افراد نے چھیڑ چھاڑ کی اور وہ بھی انہی حرکتوں میں لگ گئے، یہاں تک کہ آتش پرستی، محبت پرستی، زناکاری اور ماں بہنوں کا عام استعمال رواج پا گیا۔ شیطان جو اپنے کہے کے مطابق پوری توجہ سے اولاد آدم کو بہکانے میں لگا ہوا تھا، اس نے پورا زور لگا کر لاکھوں کی تعداد میں اولاد آدم کو گمراہ کر دیا۔ اولاد قابیل میں ایک شخص نویال نامی تھا، وہ آلات لہو و لعاب کی تعمیر و تشکیل میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ شیطان نے اسے شیرہ انگور سے شراب بنانے کی ترکیب بتائی اور شراب خواری زور پکڑ گئی، اور 100 سال کے اندر اندر ایسا ہو گیا کہ سبھی شراب خور اور زناکار وغیرہ ہو گئے۔ تو خداوند عالم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کی تعداد اپنے علم کے ذریعے سے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے بتائی تھی۔